الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي سرمدي سمدي دهري لا ممد له ولا ند له ولا زد له ولا حد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وبشيرنا ونذيرنا وعوننا وعيننا وأعياننا ومعيننا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور أولنا ونور آخرنا
ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إسلامنا محمد صلى الله عليه وآله وأحبائه أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك هؤلاء شهيدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق ہیں جس خالق نے اس پوری کائنات کو پیدا کر کے اس پوری کائنات میں سب سے بہترین مخلوق کا جب ذکر کیا تو ہو سکتا تھا کہ سب سے بہترین مخلوق کا ٹائٹل اللہ فرشتوں کو دیتا. نہ فرشتے پاپ کرتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے، ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ ایک فرشتہ اپنے پر کے چھوٹے سے حصے سے اس دنیا کو برباد کر سکتا ہے. اتنی طاقت، اتنی پرہیزگاری، اتنا تقوی، اتنی شان. لیکن اللہ عز و جل نے فرشتے کو یا فرشتوں کو سب سے بہترین نہیں کہا. جنات کو پیدا کیا،
ایسے ایسے جنات ہیں جو ہزار ہزار سال جیتے ہیں، ایسی ایسی طاقت ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے کیا سے کیا نہیں کر دیتے. وہ کبھی انسان کے روپ میں آتے ہیں، کبھی جانور کے روپ میں آتے ہیں، کبھی پرندے کے روپ میں آتے ہیں. ایسی ایسی طاقتیں ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے ان کو بھی سب سے بہترین نہیں کہا. ایسی ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو کہ ہماری عقل سے بھی باہر ہے. ہماری عقل، ہم عقل میں بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا قیامت، قرب قیامت کے قریب اللہ کچھ ایسے مانسٹرز کو سمجھتے ہیں، مانسٹرز کو آزاد کر دے گا. وہ ایسے ہوں گے کہ لوگ اگر ان کو دیکھ بھی لیں تو مر جائیں گے. ایسی ایسی مخلوق جو ہمارے عقل میں، ہماری آنکھوں میں نہیں سما سکتی، لیکن اللہ نے اس کو بہترین نہیں کہا. جب ساری کائنات کو پیدا کیا، اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو جانتا ہے کون بہترین ہے کون نہیں ہے. لیکن جب ساروں کو اکٹھا کیا تو کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے. تعجب ہے، ہم نے، میں نے اور آپ نے انسان کو کیا سمجھا؟ ایک گوشت کا ٹکڑا جس کی پیدائش اور جس کی موت یہی انسان ہے. لیکن ہم یہ نہیں جانتے جس کو ہم نے یہ گوشت کا ٹکڑا سمجھا، خالق نے تو کہا یہ سب سے بہترین ہے. تو ہم اس چیز کی زحمت نہیں کرتے کہ جانیں کہ ہم میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے کارن ہم بہترین ہیں. کبھی آپ نے اس موضوع پہ سوچا کیا وجہ ہے کہ جس کی دیکھو، ایک میں کہوں کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، آپ کہیں میرے اندر یہ خوبی ہے، ہم آپس میں تو کہہ سکتے ہیں نا، مبالغہ بھی کر سکتے ہیں، ایگزیجریشن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تو مبالغہ نہیں کرتا نا. جب اللہ عز و جل کوئی بات فرماتا ہے تو وہ اس میں رتی برابر کوئی مبالغہ نہیں ہوتا. لیکن ہم نادان ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہوگا. آپ نے آیت کتنی دفعہ سنی علماء سے؟ ہم سوچتے ہیں ہاں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے. کبھی سوچو تو صحیح کہ اگر ایک یہ فون ہے، آپ اس کو فقط ٹیلی فون کے لیے استعمال کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے حاجی صاحب یہ کیا آپ نے زحمت کی. اگر آپ کو صرف ٹیلی فون کرنا ہے تو وہ جو پرانا فون نہیں تھا پہلے زمانے میں نوکیا، اس سے کام چلا لیں. اس سے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر آپ نے اس پہ پیسہ خرچ کیا تو اس کو استعمال تو کریں. اگر استعمال نہیں کرنا تو دکھاوے کے لیے ہاں دیکھو میرے پاس فون ہے، کیا فائدہ؟ تو انسان کو جب اللہ نے سب سے بہترین کہا تو اب ہمیں جاننا تو چاہیے کہ ہمارے اندر وہ کون سی چیز ہے یا کون سی چیزیں ہیں جن کے کارن اللہ عز و جل نے ہمیں سب سے بہترین کہا. اب اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں گے تو شاید ہمیں کچھ اور نظر آئے گا. دیکھو ایسے ایسے جانور ہیں جو ہم سے طاقتور ہیں، جنات ہم سے طاقتور ہیں، فرشتے ہم سے، اور پھر سب باتیں ایک جگہ. ہم گناہ گار ہیں نا، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ایسی ایسی مخلوق ہے جو گناہ کرتی ہی نہیں ہے. کرتی کیا، وہ کر سکتی ہی نہیں ہے. فرشتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے سب سے بہترین ہیں، کہا انسان سب سے بہترین ہے. تو اب یہ میں نے تمہید باندھی. اب اس تمہید کے اوپر اب آپ سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ
کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان سب سے بہترین ہے. اب ایک چیز تو نہیں ہوگی. اب مثلا کہ دنیا کی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا کی سب سے بہترین گاڑی رولز روئس ہے. رولز روئس کا سنا ہے نا؟ تو آپ کہیں گے اچھا چلو مان لیتے ہیں. اب اگر میں اپنی جو میری واگی ہے اس کے اوپر میں نام لکھوا دوں رولز روئس، تو کیا وہ سب سے بہترین ہوگی دنیا میں؟ کیوں؟ نام میں بات نہیں ہے، کام میں بات ہے. نام تو اس وقت ہوگا جب کام بھی ہوگا. اب اگر میں ایک چھوٹی سی واگی کو لے کے اس پہ رولز روئس لکھ دوں، اس سے وہ سب سے بہترین تو نہیں بن جائے گی. تو رولز روئس کو اگر ہم سب سے بہترین گاڑی کہتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ بہترین ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں انسان سب سے بہترین ہے تو اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں؟ ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی. بس بچپن میں وقت گزار دیا، نوکری، شادی، بچے، پوتے، گھر، کاروبار، موت، اسی میں اب ہم نے زندگی گزار دی. اگر برا نہ منائے تو میں یہ کہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو مشین بنا لیا. بس اسی مشین کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، پتہ نہیں کب بٹن آف ہو جائے گا. ان للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اگر ہم اپنی حقیقت کو جان جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ہم کو بہترین بنایا. جب ہم یہ جان جائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں تو پھر ہم اپنی حقیقت کو جب پہچان لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا وجود اس گوشت کے ٹکڑے سے پہلے بھی تھا، اور جب یہ گوشت کا ٹکڑا دفن ہو جائے گا ہماری حقیقت پھر بھی جاری رہے گی. تو بہت سی وجہ ہے. پہلے میں آپ کو ہیڈ لائن دینا چاہتا ہوں. ایک دیکھو نا، جب آپ جلدی میں ہو تو کوئی خبر پڑھنی ہو تو ٹائم نہیں ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہیڈ لائن. ہیڈ لائن سے کام چلا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو زیادہ وقت ہو تو آپ ڈیٹیل پڑھتے ہیں. اب میں آج آپ کو ایک ہیڈ لائن دے دیتا ہوں اور ایک اس کی ڈیٹیل دے دیتا ہوں، کیونکہ وقت تو نہیں ہے. کیا انسان ہے آخر، اگر سب سے بہترین ہے تو وہ ایک لیکچر میں تو نہیں میں آپ کو ساری باتیں بتا سکتا. لیکن آج ایک ہیڈ لائن اور ایک اس کی ڈیٹیل بتا دوں. دیکھیے، ہیڈ لائن وہ ہونی چاہیے جو ایسی باکمال چیز ہو جو کسی اور میں نہ ہو. ہیڈ لائن مثلا میں کہوں یہ سب سے بہترین گاڑی ہے دنیا میں. اب ہیڈ لائن میں کیا لکھوں گا؟ کیونکہ یہ پانی پہ چلتی ہے. پانی پہ. اب یہ تو بات بنتی ہے نا، جتنی بھی گاڑیاں ہیں کوئی پیٹرول پہ چلتی ہے، کوئی ڈیزل پہ چلتی ہے، کوئی گیسولین پہ چلتی ہے، کوئی الیکٹرک پہ چلتی ہے، لیکن یہ جو گاڑی ہے پانی پہ چلتی ہے. تو آپ کہیں گے ہاں یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. اب پانی پہ چلتی ہے یہ ایک وجہ ہے، لیکن اور بھی وجہ ہے، لیکن اب یہ سب سے مین وجہ آپ کو ذہن میں بیٹھ گئی. اب آئیے میں آپ کو ایک ہیڈ لائن بتا دوں تاکہ آپ کے دل میں یہ امنگ، یہ امید جاگ جائے کہ واہ بھئی، اگر ہم اس ہیڈ لائن کے تحت بنائے گئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کھوجنا چاہیے، ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، اور وہ ساری چیزیں جو ہم گواہ بیٹھے ہیں ہم نے جن کی طرف توجہ نہیں کی. تو آئیے وہ ہیڈ لائن کیا ہے؟ وہ ہیڈ لائن یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا تو اللہ عز و جل نے یہ چاہا
کہ اس کائنات کو میں اور اس کائنات کی جو حکومت ہے وہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کروں. تو عطا کر دی. اب کائنات تو چل رہی ہے اور چلے گی، لیکن جب اپنے محبوب کو اس کائنات میں جلوہ گر کرنے کی باری آئی تو اگر اللہ چاہتا تو اپنے محبوب کو فرشتہ بنا کے اتارتا. اگر اللہ چاہتا تو اللہ عز و جل جن بنا کے اپنے محبوب کو اتارتا، لیکن اللہ نے تمام مخلوق کو ایک طرف کیا. کہا اگر میرا محبوب آئے گا تو وہ انسانوں میں سے آئے گا، اور کیونکہ میرا محبوب انسانوں میں سے آئے گا، انسان سب سے بہترین مخلوق ہوگی، کیونکہ میرا محبوب آ رہا ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ محبوب کو کسی حقیر یا کمزور مخلوق میں اللہ پیدا فرمائے. رسولا من انفسہم، کہ ان میں سے. تو اللہ عز و جل نے ہیڈ لائن یہ ہے کیونکہ ہمارے اندر وہ رحمت للعالمین کو پیدا فرمایا، اس لیے ہمیں سب سے بہترین پیدا فرمایا. باوجود اس کے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم برائیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ میں ان کی طرف جملہ منسوب کرتا ہوں کہ دیکھو قرآن و حدیث میں حالانکہ جو فرشتے ہیں وہ بے عیب ہیں، بالکل پوتر ہیں، کوئی ان میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن آپ کو قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی انسان نے کسی فرشتے کی خدمت کی، کہیں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن آپ کو قرآن و حدیث میں بار بار آپ کو موقع ملے گا کہ آپ دیکھیں کہ فرشتے نے انسان کی خدمت کی. ہم لوگ جتنا کوئی نیک ہو اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اب فرشتوں سے بھی زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتے خادم ہیں اور انسان مخدوم ہے. فرشتے پاک ہیں، انسان ناپاک ہے، لیکن فرشتے پھر بھی انسان کی خدمت کرتے ہیں. فرشتے بے عیب ہیں، انسان با عیب ہے، لیکن پھر بھی فرشتے انسان کی خدمت کرتے ہیں. آپ بلیو نہیں کرتے مجھے؟ بس ایک مرتبہ پڑھ لیجئے آیت الکرسی، دیکھنا فرشتے آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کی حفاظت کے لیے. وہ فرشتے نہیں دیکھیں گے یہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، روزے رکھتا نہیں رکھتا، یہ نہیں دیکھیں گے اس نے حج کیا نہیں، وہ کہیں گے اس نے آیت الکرسی پڑھ لی، اب ہم اس کے خادم ہو گئے. کتنی عظیم بات ہے. آیت الکرسی پڑھ لی، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ کون ہے، اس نے کتنے گناہ کیے، اب اس نے اپنی زبان سے آیت الکرسی پڑھ لی، اب یہ خادم ہے، اب ہم خادم ہیں، یہ مخدوم ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو انسان بنا کے اس کائنات میں تعارف کیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر انسان میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی. اسی لیے جب فرشتوں نے کہا انسانوں کے بارے میں کہ یا اللہ اس میں کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، اللہ نے راز نہیں بتایا. کیا بتایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں، یہ انسان کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جو تم بھی نہیں جانتے. ہاں، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہماری نسبت اس کامل انسان کے ساتھ ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پہلی بات اب یہ ہیڈ لائن ہوگی کہ کیونکہ محبوب سب سے اعلیٰ، اس لیے
اس نسبت سے وہ بھی انسان، لیکن یہ مت کبھی کہنا کہ جیسے وہ انسان ہیں ہم بھی ویسے ہیں. نہیں، وہ انسان کامل ہیں، ہم ناقص ہیں، ہمارے اندر نقص ہے، ہم با عیب ہیں، وہ بے عیب ہیں، لیکن ہیں تو انسان. تو اس نسبت سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اب ایک آج کی محفل کی نسبت سے آپ کو ایک ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں. اللہ عز و جل لفظ یہ شہید کے بارے میں قرآن میں گفتگو فرماتا ہے. کہا دیکھو یہ جو لفظ شہید ہے، میں شہید ہوں. کون شہید ہے؟ مل کے بولے کون شہید ہے؟ مل کے بولے اللہ شہید ہے. واللہ علی کل شیء شہید. کون شہید ہے؟ مل کے بولے کون شہید ہے؟ اللہ شہید ہے. تو اب اللہ نے یہ چاہا کہ میں شہید ہوں. اب انسان کو بہترین بنانا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وصف جو ہے یہ انسان میں بھی پیدا کیا جائے. ہاں قرآن میں ہے ایک اللہ شہید اور ایک رسول بھی شہید ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محبوب کیسا دن ہوگا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس آیت کی تشریح کروں، لیکن اس آیت میں کتنی انفارمیلٹی ہے. جب دو آپس میں دوست جو ہیں وہ کبھی بات کرتے ہیں، کیسا تھا جب ہم وہاں عمرے میں ہماری ملاقات رہی، پچھلی بات ہے نا، کیسے رہا، کیسے بہترین وقت ہمارا گزرا. دو دوست آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کے لب و لہجے میں ایک انفارمیلٹی ہوتی ہے. انفارمیلٹی سمجھتے ہیں نا، انفارمیلٹی ہوتی ہے. تو اس آیت میں اتنی انفارمیلٹی ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اے محبوب وہ کیسا دن ہوگا، اس میں ہر امت سے ہم شہید کو چنیں گے، لیکن وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محبوب ان ساروں میں سے سب سے اعلیٰ اور اولا شہید آپ ہوں گے. تو اللہ بھی شہید اور اللہ کے رسول بھی، اللہ بھی شہید اور اللہ کے رسول بھی. تو کیونکہ انسان کا رتبہ بلند کرنا تھا تو اللہ عز و جل فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طرح انسانوں میں سے اے میرے محبوب کی امت، ہم نے تم کو یہ درجہ دیا کہ ہم نے تم سب کو شہید بنا دیا. تم سب کو. اس آیت کی روح سے یہاں ہر بندہ بیٹھا ہوا اس کے پاس ایک ٹائٹل ہے. وہ سی وی میں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ اس نے کیا کیا، اس کا کیا ٹائٹل ہے. مطلب ڈاکٹر ہوگا تو ڈاکٹر لکھا جائے گا نا سی وی میں. سی وی کہتے ہیں نا.
لیکن آپ کی سی وی میں لکھا ہوا ہے آپ شہید ہیں. اب آپ گھبرا رہے ہوں گے کہ او اس کا مقصد ہمارا کام وہ شہادت ہوگی. نہیں، وہ اور چیز ہے، ابھی ہم اس طرف آ رہے ہیں. لیکن آپ سب لوگ شہید ہیں. کیسے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اے امت محمدیہ، ہم نے تم سب کو شہید بنا دیا. کیسے؟ یا اللہ ہمیں بتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ عز و جل حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھے گا، بتاؤ میری طرف سے تمہیں پیغام نہیں آیا؟ میری طرف سے تمہیں کوئی رشد و ہدایت نہیں آئی؟ وہ کہیں گے یا اللہ نہیں آیا، کچھ کوئی ہماری طرف پیغام نہیں آیا، ہم خالی تھے. تو اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، اے نوح کیا میں نے تجھے پیغام دے کے نہیں بھیجا؟ تم نے اپنا پیغام ان کو نہیں دیا؟ کہا یا اللہ میں نے دیا. اب کورٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک دعویٰ کرتا ہے، ایک مدعا اور ایک مدعا الیہ. اب دعویٰ کرنے والے نے یہ کہا کہ اس نے ہمیں پیغام نہیں دیا، اور نوح علیہ السلام نے کہا میں نے دیا. تو اللہ عز و جل کہے گا، اے نوح تمہاری کیا گواہی ہے کہ تم نے اپنا پیغام دیا؟ حالانکہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جب کورٹ میں آ جائے تو اب وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہے. کورٹ دلیل مانگتی ہے. آپ یہ نہیں کھڑے ہو کے کہہ سکتے کہ کورٹ میں آپ جائیں اور کہیں دیکھو میں حاجی صاحب ہوں، میں صوفی صاحب ہوں، میں یہ عالم صاحب ہوں. کہیں گے جو بھی ہے بات کریں گے تو پلڑے پہ رکھ کے تولیں گے کہ کس کی گواہی کس طرف زیادہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جھگڑا ہوا ایک یہودی کے ساتھ، اور وہ کس بات پہ جھگڑا ہوا؟ وہ جو شیلڈ نہیں ہوتی تلوار کے ساتھ، شیلڈ ایک تو تلوار ہوتی ہے نا، شیلڈ ہوتی ہے. تو وہ یہودی نے حضرت علی کی وہ شیلڈ کو چوری کر لیا، یا کہیں پڑی ہوگی اس نے اٹھا لیا. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ میری چیز ہے. اس نے کہا میری ہے. اس نے کہا چلو. حضرت عمر فاروق اس وقت رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المؤمنین تھے، تو وہ ان کے دربار میں چلے گئے. تو جب چلے گئے کہا یہ ہمارا فیصلہ کرا دے. تو حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ تم تو یہودی ہو، یہ تو اسد اللہ الغالب یہ تو ولیوں کا بادشاہ ہے. نہیں، جب عدالت میں ہے تو اکٹھے ہیں، کوئی نظر نہیں. کہا علی اپنی دلیل پیش کرو، بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی نے کہا میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ میری ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اس یہودی کو کہا کہ تم بتاؤ. اس نے کہا میری ہے. اب جو دعویٰ کرنے والا ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس پہ ہے کہ وہ دلیل دے. دعویٰ کس نے کیا؟ سیدنا علی نے کیا. تو جب دلیل نہیں تھی تو سیدنا عمر فاروق نے کہا علی تم اس کیس کو ہار گئے، یہ اسی کی ہے جس کے پاس ہے. جب تک تمہارے پاس دلیل نہیں ہوگی تم یہ واپس نہیں لے سکتے. جب یہودی نے یہ سنا حضرت عمر فاروق کا فیصلہ، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. یہ ہے دین کہ نہ دیکھے کہ کون ہے، کیا سٹیٹس ہے، وہ یہ دیکھے انصاف دلیل مانگتا ہے. تو قیامت کے دن نوح علیہ السلام کا جھگڑا ہوگا اپنی امت کے ساتھ. اللہ عز و جل بھی سب کچھ جانتا ہے، اللہ کا نبی بھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کے باوجود دلیل طلب کی جاتی ہے، دلیل لاؤ. جب اللہ عز و جل نوح علیہ السلام کو کہے گا
کہ تم اپنے اس دعوے کی دلیل پیش کرو. تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے میری دلیل یہ ہے کہ آپ پوچھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہ میں نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے، اگر آپ کی گلی میں کوئی قتل ہو جائے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کورٹ میں جا کے گواہی دیجئے، کورٹ آپ کی بات سنے گا. لیکن اگر آپ کی گلی میں قتل ہو جائے اور اس وقت آپ عمرے میں تھے تو کورٹ آپ کی دلیل کو قبول کرے گا؟ کیوں؟ شہید گواہ، شہید کہتے ہیں گواہ، گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس موقع پہ موجود ہو، اس موقع پہ موجود ہو، یا اگر اس موقع پہ موجود نہ ہو اس کی گواہی کا تعلق ایسا مضبوط ہو. مثلا ایک آدمی قتل کرتا ہے، آپ عمرے میں ہیں، وہ آپ کو ٹیلی فون کرتا ہے اسی وقت، حاجی صاحب میں نے قتل کر دیا، فون رکھا. اب کل کو وہ مکر جاتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا. اب آپ وہاں نہیں ہیں، لیکن اس نے آپ سے جو گفتگو کی اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہیئر سے ایویڈنس، کہ آپ کی گواہی، آپ وہاں نہیں تھے لیکن آپ کی گواہی کا تعلق اس جگہ اور اس قتل کے ساتھ اب بن چکا ہے کیونکہ آپ نے ٹیلی فون پہ جو اس سے بات کی. تو اب ہم 1400 سال بعد دن ہاگ میں بیٹھے ہوئے قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی گواہی کیسے دیں گے؟ اللہ تو ہم سے پوچھے گا کہ بھئی نوح علیہ السلام نے تو تمہیں پیش کیا. تو ہم یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ہمیں ان کی گواہی کا یقین ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تو سچ ہی کہا ہوگا. گواہی پہ گواہی، گواہی، اللہ اکبر، گواہی پہ گواہی. ایک صحابی رسول تھے، غالباً ان کا نام تھا حضرت حنزلہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کے ساتھ اختلاف ہوا، ایک کچھ بکریوں کا کچھ مسئلہ تھا. تو اپنا اس یہودی نے کہا اے محمد اپنی گواہی پیش کرو. تو حضرت حنزلہ پاس میں تھے تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے یہ رسول کا دعویٰ سچا ہے. تو اس نے کہا کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا حنزلہ تم نے تو دیکھا نہیں، تم نے تو سنا نہیں، تم نے تو جانا نہیں. فرمایا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی شہادت آپ کی شہادت پہ دی ہے، تو اگر اتنی بڑی شہادت دے سکتا ہوں آپ کے قول پہ تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوش ہوئے، آپ نے ان کا ایسا درجہ رکھا، کہا ایک شہید کا ثواب نہیں 2 شہید کا ثواب تجھے ملے گا. تو بہرحال اب آئیے، اللہ عز و جل نے ہمیں بھی شہید کہا، اور اس لیے کہا کیونکہ ہماری شہادت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پہ ہے. تو جب ہم کہیں گے کہ ہمارے محبوب نے کہا تو اللہ یہ محبوب سے نہیں پوچھے گا اب آپ بتائیے آپ کی کیا دلیل ہے. تو اس سے ثابت ہوا، بہت بڑی بات ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف لائے دنیا میں لیکن انہوں نے گواہی دی نوح علیہ السلام کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وقت موجود ہوں نہ ہوں ہم گواہی نہیں دے سکتے، لیکن اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یہ ہے فلسفہ حاضر و ناظر، صرف ایک وقت نہیں بلکہ ہر وقت میں موجود رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو وہ گواہی قابل قبول ہوگی اور فائنل گواہی ہوگی، اس کے بعد کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی. اب آئیے، اللہ بھی شہید اور اللہ کا رسول بھی، اور اللہ کے رسول کی امت بھی. اب ہم سب شہید ہیں
لیکن ان شہیدوں میں سے ایک اور شہید ہے. ایک ہے شہید، اور شہیدوں میں سے کچھ ایک خاص شہید ہے. اب اس شہید کا تعارف کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ آپ شاید سمجھ لیں کہ یہ جو شہید ہے، ایک تو شہید ہے عام. دو قسم کی شہادتیں ہیں، شہادت عامہ اور شہادت خاصہ. شہادت عام یعنی ہم سب شہید ہیں اس اعتبار سے، اور ایک وہ شہید ہے جو کہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں دے دے، چاہے جیسے بھی دے. اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں. سب سے اونچے درجے کا شہید جو ہے وہ ہے جو کہ جہاد میں، قتال میں اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں دے دے. لیکن اس کیٹیگری میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو کوئی پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے. جو ایکسیڈنٹ میں گزر جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ بھی شہید ہے. عام شہید نہیں، خاص شہید. ایک ہے عام شہید، وہ ہم سب ہیں، اور ایک ہے خاص شہید. تو جو خاص شہید ہے اس کی کیٹیگریز ہے، اور سب سے اونچی کیٹیگری جو ہے وہ شہید ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے. اب اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ عام شہید اور خاص شہید میں کیا فرق ہوگا. اللہ عز و جل یوم محشر کو، یوم محشر میں اللہ عز و جل جب شہید کو کہے گا کہ اے شہید دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، وہ جنت کو دیکھے گا. ویسے جنت کو اس نے پہلے دیکھ لیا ہوگا، کیونکہ جیسے شہید وہ بنتا ہے، جیسے اس کی وہ خون کی بوند ابھی گرتی نہیں تو جنت کی اس کو مبارکباد دے دی جاتی ہے، اور پھر وہ شہید جنت کے نظارے لیتا ہے. اسپرچولی نہیں، فزیکلی بھی وہ جنت کا نظارہ لیتا ہے، یعنی جسمانی طور پہ، لیکن وہ اپنے جسم سے نہیں، وہ ایک پرندے کے جسم کے اندر اس کی روح آتی ہے، اور اس کی روح پھر جنت کا فزیکلی مشاہدہ کرتی ہے. سب سے پہلا انسان جو جنت میں جائے گا اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب شہید، وہ شہید جس کا جنت میں جانا لازم ہے، قرآن و حدیث میں ثابت ہے، قیامت کے دن اس کو دکھایا جائے گا یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، بتاؤ کیا چاہتے ہو. آپ بتائیے، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کے لیے عمرے کا ٹکٹ ہے، اور دوسری طرف ایک لڑائی جھگڑا ہے، پچھلی دفعہ آپ اس لڑائی جھگڑے میں تھے تو آپ کی آنکھ نکل گئی تھی، تو آپ کیا پسند کریں گے، عمرے پہ جانا یا لڑائی جھگڑے میں؟ ایک obvious بات ہے نا کہ جس طرف زیادہ ترقی ہے، سکون ہے، برکت ہے، اور جس طرف زیادہ نور ہے آپ اسی طرف جائیں گے. لیکن قیامت کے دن جب شہید سے پوچھا جائے گا بتا یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، جانا چاہو گے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، میری اگر خواہش پوچھو تو مجھے دنیا میں دوبارہ جانے دو، اور وہ شہادت کا درجہ پھر سے مجھے اس کا ملاحظہ کرنے دو. عجیب بات، اس کے گردن پہ تلوار چلی تو وہ کہہ رہے یا اللہ میں دوبارہ جا کے تلوار. آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ اس کو زخم ملے، وہ کہے گا یا اللہ میں دوبارہ جا کے زخم لینا چاہتا ہوں. کیا عجیب سائیکالوجی ہے کہ ایک بندے کو ظلم ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں دوبارہ ظلم چاہتا ہوں، جنت سامنے ہے کہ میں دوبارہ یہ کرنا چاہتا ہوں. اس مقام پہ اگر ایک حدیث اور آپ کو سنا دوں تو وہ ہمارے انگلش میں کہتے ہیں the cream on the cake. کیک تو ہوتے نا، کیک، اس کے اوپر کریم. اللہ اکبر. یہ جو نہیں میں واپس جانا چاہتا ہوں، نہیں میں دوبارہ تلوار سے کٹنا چاہتا ہوں، تمہارے سامنے جنت ہے اور یہ سب چیزیں نہیں. قیامت کے دن ایک اور حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل جب سب جنتی اپنے گھروں میں بس چکے ہوں گے، اللہ فرشتے سے کہے گا اے فرشتو ایک اور گھر بناؤ.
کیا بناؤ؟ ایک، اب تھک تو نہیں گئے، ایک گھر بناؤ. کہا یا اللہ اس کا نام کیا ہوگا؟ کہا اس گھر کا نام ہوگا بیت النور. کیا ہوگا؟ بیت النور. یا اللہ یہاں کیا ہوگا؟ یہاں اس بندے کو دعوت دی جائے گی کہ وہ اس گھر میں آئے اور میری زیارت کرے گا. اللہ اکبر، اللہ کی زیارت کرے گا. ہاں یا اللہ دعوت کس کو دے؟ اللہ اکبر. یا اللہ کس کو دعوت دے؟ جنتیوں میں سے کس کو دعوت دے؟ اللہ کہے گا، اللہ اکبر، اللہ کہے گا میرے ان بندوں کو دعوت دینا جنت میں، میرے ان بندوں کو دعوت دینا جن کو دنیا میں نے تکلیفیں دی، جن کو دنیا میں نے ستایا، لیکن انہوں نے مجھ سے گلہ نہیں کیا. انہوں نے مجھ سے گلہ نہیں کیا. انہوں نے ہر وقت مجھے کہا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. میں نے ان کو اتنی تکلیفیں دی لیکن انہوں نے گلہ نہیں کیا، انہوں نے ہر وقت میرا شکر ادا کیا. تو اللہ کہے گا ان لوگوں کو دعوت دو کہ وہ آج بیت النور میں آ کے میرا جلوہ دیکھیں. تو جو باقی جنتی ہوں گے وہ سنیں گے تو صحیح، وہ سنیں گے اوہو یہ ان کو اتنا بڑا درجہ مل گیا. جنت تو ہمیں بھی ملی، انہیں بھی ملی، لیکن ان کو بیت النور کی دعوت مل گئی. تو وہ دعا کریں گے یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجو اور ہمیں پرابلمز دو. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج اور ڈھیر ساری پرابلم دے تاکہ ہر پرابلم پہ ہم کہیں شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. لیکن اس وقت اجازت نہیں ملے گی. تو آپ کو عبرت یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں پرابلم ہے کبھی زبان سے شکر کا کلمہ نہ جانے دینا، ہمیشہ شکر کرنا، شکر کرنا. پھر اللہ خوش ہوگا کہ دیکھو میں نے اپنے بندے کو تکلیف دی ہے پھر بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے. تو اس کو پھر بیت النور کی دعوت ملے گی. تو شہید کہے گا کہ یا اللہ جنت کو ایک طرف رکھو، میں بعد میں دیکھ لیں گے، میں دوبارہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے کارن شہید جنت کو چھوڑ کے جا رہا ہے واپس. آخر کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کا جسم کٹے؟ کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے جسم پہ زخم لگے؟ اگر تلوار یہاں چلی کس کا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ اس کو آزمائے؟ لیکن شہید کہے گا یا اللہ وہ سارا ظلم جو مجھ سے ہوا میں دوبارہ اس کو. اللہ اکبر. تو اب اس مقام پہ آ کے آپ کو پتا چلا کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے اللہ عز و جل کی اس مقام پہ اس کو وہ جلوہ اور زیارت ملتی ہے جو اس کو جنت میں نہیں ملتی. یعنی وہ اللہ عز و جل کا جلوہ ملتا ہے جو جنت میں بھی جلوہ نہیں ملتا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اگر تیری زیارت کے لیے اور اگر تیرے جلوے کے لیے مجھے پھر سے وہ تکلیف کاٹنی پڑی تو ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ اس تکلیف کو کاٹوں گا تاکہ میں حقیقی معنوں میں تیری شہادت کر سکوں، تیرا مشاہدہ کر سکوں. تو شہید خاص وہ ہوتا ہے جو شہید اللہ عز و جل کے جلوے کا مشاہدہ کرتا ہے. آج ہم وہ قوم ہیں کہ ہماری دعا سے وہ دعا نکل گئی. ہمارے آباء و اجداد دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں شہادت عطا فرما. اگر ہمیں کوئی کہے تو ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں کہ یا اللہ شہادت تو دے لیکن ڈر لگتا ہے. لیکن اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، بے شک ایسی ہم جنگ میں حصہ نہ بھی لیں جو کہ جس سے ہم اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں، پھر بھی اللہ عز و جل اس دعا کے بدلے میں
اللہ عز و جل ہمارے نام اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ ٹائٹل لکھ دے گا کہ شہید عام بھی ہے اور شہید خاص بھی ہے۔ تو یہ شہید خاص اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ جو مشاہدہ کرتا ہے اس مشاہدے میں اس کو جنت سے زیادہ سکون و سرور ملتا ہے۔ تو اسی لیے شہادت سے کبھی بھاگنا نہیں چاہیے۔ دعا کیجئے اللہ عز و جل ہم سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ لیکن شہادت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب آپ باہر جائیے، آپ چاقو لیجئے اور کوئی کافر ملے تو اس کو دبا دے، کہا میں شہید ہو جاؤ، اب مجھے مار دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ شہادت نہیں ہے۔ شہادت کے غزوہ کے اور قتال کے اصول ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی للو پنجو کہے کہ آ کے اس کو قتل کر دو، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ اہل سنت کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا حاکم وقت قتال کا اعلان کرے، پھر ہم سب پہ ضروری ہے کہ ہم لبیک کہیں، یا کوئی عالم مجتہد یا مجتہد کے قریب ترین کوئی عالم اگر فتویٰ دے دے کہ آج کے بعد قتال ضروری ہے، پھر آپ پہ فرض ہے۔ جیسا کہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تقریباً 150 سال پہلے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا اور انگریز نے ان کو اریسٹ کر لیا۔ پھر جب اریسٹ کیا اتنا ستایا، ان پہ ظلم کیا کہ صرف اتنا لکھ دو کہ میں اس فتوے کو اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم مجھے مار دو، میں کبھی اس فتوے سے نہیں ہٹوں گا۔ یہ اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مرقد کو منور و مجلہ فرمائے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ تو قتال کا فیصلہ یا حاکم وقت کر سکتا ہے جو مسلمان ہو، یا قتال کا جو فیصلہ ہے وہ عالم کر سکتا ہے جس کی اتھارٹی، جس کا فتویٰ جو ہے وہ باقی سب علماء اس کو تسلیم کرے۔ اس لیے ہندوستان میں انگریز نے ہزاروں علماء کو پھانسی چڑھا دی، صرف اس لیے کیونکہ ان علماء نے اس فتوے پہ دستخط کیا۔ تو شہید خاص اور شہید عام۔ اب آئیے آخری بات، اور اس سے پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ ہم شہید کا رتبہ تو جانتے ہیں، اس کے فضائل سمجھتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کو ان کے طرز عمل کے مطابق کیوں نہیں، اس طرف ہمارا رجحان کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تذکرہ حسین تو کر لیا، لیکن ہم نے تذکرہ یزید نہیں کیا۔ اور میں آج اس منبر سے آپ کو یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، شاید آپ کو بہت شوق لگے اس بات سے، لیکن میں آپ کو ایک بیج آپ کے ذہن میں بونا چاہتا ہوں کہ ذکر حسین سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ذکر یزید کو جانیے۔ کیوں؟ اگر ذکر حسین میں کمی ہوگی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر ذکر یزید میں کمی پڑ جائے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ ذکر یزید کیوں ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیوں؟ یزید کلمہ پڑھنے والا تھا، یزید کلمہ پڑھنے والا تھا، حافظ قرآن تھا، عالم تھا، اور کچھ روایات میں ایسے بھی ملتا ہے کہ وہ نمازی اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی تھا، متقی بھی تھا، اور سب سے بہترین سنگت اور صحبت اس کے پاس تھی۔ وہ آپ نے شعر سنا ہے نا فارسی میں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا، حضرت جلال الدین رومی کا شعر ہے۔ فرمایا ایک لمحہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کوئی گزار دے وہ 1000 سال کے سجدے سے زیادہ ہے۔ تو یزید کی تو وہ صحبت تھی کہ جہاں صحابی کی جوتی پہنچتی ہے وہاں سب سے بڑا ولی پہنچتا ہے۔ تو صحابی ایک نہیں، اس کے ارد گرد صحابہ تھے، سنگت بھی اعلیٰ، صحبت بھی اعلیٰ، عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، سب کچھ ہے،
لیکن اس نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر لیا؟ آپ علم دین پڑھنے والے چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ اہل بیت کی کیا شان ہے، تو بچہ بتائے گا اہل بیت کی یہ شان ہے، اہل بیت کی یہ شان ہے، اہل بیت کی یہ شان ہے۔ آپ بزرگ آدمی سے پوچھ لیں جس کا کوئی علم نہ ہوگا، وہ کہے گا اہل بیت، سلوٹ مارے گا، اہل بیت حضور کی آل، ہم تو ان پہ جان قربان۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس مٹی پہ ان کا قدم لگے، ہم اس مٹی کو چومیں، تو کیا یہ انفارمیسی یزید کے پاس نہیں تھی؟ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اولیاء کی سنگت ہے، لیکن اس سارے کے باوجود اس نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر لیا؟ یہ ہے میرا سوال۔ اس سارے کے باوجود اس نے اتنا بڑا ظلم، اور پھر جو کرنے والے تھے اس نے تو حکم دیا یا اس کی مرضی سے ہوا۔ ابن سعد، شمر، یہ کون تھے؟ یہ کوئی ہندو تو نہیں تھے، یہ کوئی اپنا بت پرست لوگ تو نہیں تھے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ جب حضرت امام حسین کی خیمے میں نماز عصر کا وقت ہوتا، یہاں بھی نماز ہوتی، وہاں بھی نماز ہوتی، بلکہ کچھ لوگ، میں کبھی اپنے بال کھینچتا ہوں یہ بات سوچ کے کہ کچھ لوگ اس خیمے سے نکل کے امام حسین کے خیمے میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ نواسہ رسول ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں نماز پڑھ کے وہاں چلے جاتے تھے اور ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تو میرا سوال آپ کو یہ ہے کہ امام حسین سے جنہوں نے زیادتیاں کی وہ کون لوگ تھے؟ اگر آپ یہ ان کو گالی نکال دیں تو یہ انصاف نہیں ہے، یعنی آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، گالی نکالے، او یہ تھے وہ تھے وہ تھے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ خیک تھے، یزید خیک، شمر خیک، تو یہ تو ان کے لیے آپ فیور کر رہے ہیں ان کو۔ کیوں؟ اگر کوئی بندہ جرم کرے، کورٹ میں جائے اور کورٹ کہے یہ خیک تھا، تو کورٹ کہے گا اچھا خیک تھا تو پھر اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو خیک آدمی ہے وہ تو جرم کر نہیں سکتا، اس کو تو وہ ہاسپٹل میں بھیج دیں گے۔ شمر، ابن سعد، یزید، یہ پورا ٹولہ، یہ لوگ خیک نہیں تھے، یہ ذہین لوگ تھے، عالم لوگ تھے، متقی تھے، سجدہ کرنے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اتنا ظلم کیسے کر لیا؟ میرا پیغام یہ ہے کہ اگر علم ہونے کے باوجود، عمل ہونے کے باوجود، تقوی ہونے کے باوجود، یہ تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا ظلم کر لیا، تو کبھی مت سوچنا کہ آپ آزاد ہیں، آپ کبھی ایسے نہیں کر سکتے۔ آپ حسین کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ امام حسین کا کیا مقام ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کی جب ملتے تو ان کے ہاتھ چومتے تھے، لیکن جب جنگ کی باری آئی تو انہوں نے یزید کا، طاغوت کا ساتھ دیا۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے یہ جاننا، نہ ہمارا علم ہمیں بچا سکتا ہے۔ اگر علم بچاتا تو آج اس دنیا میں کوئی عالم آپ کو گمراہ نہ ملتا، اس دنیا میں آپ کو سینکڑوں علماء گمراہ ملیں گے۔ تو علم ضمانت نہیں دیتا ہدایت کی، اگر عمل ضمانت دیتا تو وہ بھی لوگ متقی پرہیزگار تھے، رات کو اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، وہ بھی لوگ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن عمل ان کو بچا نہ سکا۔ نہ علم بچا سکتا ہے، نہ عمل بچا سکتا ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس صحابہ کی معیت تھی، صحبت تھی، وہ صحبت بھی ان کے کام نہیں آئی۔ تو نتیجہ یہ نکلا، اگر نہ آپ کا علم بچا سکتا ہے، نہ عمل بچا سکتا ہے، نہ سنگت بچا سکتا ہے، نہ سنگت بچا سکتی ہے۔ کیوں؟ جب تک جو اندر بیماری ہے وہ بیماری نہ نکلے،
اس وقت تک یہ چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. ایک لطیفہ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے زمانے میں تو یہ لطیفہ چلتا نہیں ہے، لیکن چلیں پہلے زمانے کا لطیفہ ہے. لطیفہ یہ ہے کہ اگر کتا کنویں میں گر جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیر تک بکٹ جو ہے نا، بکٹ پانی کی نکال لیں دیر تک، تو نکال کے آپ اس میں سے پانی پی لیں. اگر کتا گر جائے کنویں میں تو مسئلہ یہ ہے کہ دیر تک، بکٹ کو کیا کہتے ہیں، بکٹ ایمر، دیر تک ایمر پانی نکالیں پانی پی لیں. یہ مسئلہ ہے. تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت مفتی صاحب ہمارے محلے کے کنویں میں کتا گر گیا. آپ نے فرمایا دیر تک. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے دیر تک. وہ گیا، اس نے دیر تک نکالا. 2 دن بعد آیا، کہا حضرت بہت بیمار ہیں، سب گاؤں بیمار ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بس پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی. وہ کہا دیر تک نکالے تھے؟ کہا دیر تک نکالے. کہا ہم خود چلتے ہیں. وہ جب وہاں گئے آگے، کہا دیکھا، بتاؤ دیر تک. دیکھا اندر، جب دیکھا تو وہ کتا وہیں تھا. اس کا ارے بے وقوف آدمی، یہ کیا؟ کہا آپ نے دیر تک کہا تھا. کہا دیر تک تو اس وقت ہوگا پہلے کتا تو نکلے نا. اگر کتا وہیں کا وہیں ہوگا، دیر تک سے چھوڑ کے آپ تخ بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، جب تک کتا نہیں نکلے گا. تو اب آئیے، اسی لطیفے کو میں، نہ علم بچا سکتا ہے، نہ عمل بچا سکتا ہے، نہ سنگت بچا سکتی ہے جب تک کتا نہیں نکلے گا. یہ کتا کون ہے؟ میں کتا کس کو کہہ رہا ہوں؟ میں نے یہاں کچھ غالباً 6-8 ماہ پہلے ایک سیمینار کیا خواب کے موضوع پہ، سپنے کے موضوع پہ. تو بہت سے لوگوں نے پوچھا اگر یہ دیکھے تو کیا مانا، اگر وہ دیکھے تو کیا مانا. تو میں نے کہا ایسے بات نہیں بنتی. بات یہ ہے کہ ہر بندے کی خواب اس کے لیے خاص ہے. مثلا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کامن ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ کعبے کو دیکھیں، آپ کے محلے میں دوسرے حاجی صاحب کعبے کو دیکھیں تو اس کی تعبیر دونوں صحیح ہے، یعنی اچھی تعبیر. یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا آپ نے کعبے کو دیکھا، حاجی صاحب نے کعبے کو دیکھا، آپ کی تعبیر اچھی ہے اور ان کی تعبیر اچھی نہیں ہے. نہیں، جس نے کعبے کو دیکھا خواب میں تو وہ تو اچھی تعبیر ہوگی. تو ہر خواب کی تعبیر علیحدہ ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ کامن. مثلا اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو تعبیر و رؤیا کو جانتا ہے، خواب کی تعبیر کو جانتا ہے، سپنے کی حقیقت کو جانتا ہے، تو اگر آپ اس کو کہیں گے میں نے کتا دیکھا، تو کتے کی تعبیر چاہے جو بھی دیکھے ایک ہی ہے. جیسے سانپ کی تعبیر 2 ہو سکتی ہیں، یا بیماری یا دشمن کا وار. یہ 2 تعبیریں ہوتی ہیں، لیکن کتے کی ایک ہی تعبیر ہے. اگر کوئی کتا خواب میں دیکھے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا نفس امارہ تم پہ غالب ہے. یہ نفس امارہ کتا ہے. یہ نفس امارہ تمہارے اندر جو ہے یہ کتا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑو، اس کے ساتھ یہ گیم کھیلو، اس کو کرو، اس کو پنگا لو، اس کے ساتھ ایسے کرو. علم ہے، عمل ہے، سنگت ہے، لیکن یہ کتا اندر سے بولتا ہے، کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ یہ کام کرو، اس کے ساتھ یہ. اسی لیے اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے عالم بھی ہیں لیکن اندر کتا بھی سلامت ہے، عامل بھی ہے لیکن اندر کتا بھی سلامت ہے. اسی لیے اللہ کے ولی سب سے پہلے جو کام کرتے تھے وہ اندر کی دھلائی کرتے تھے، اس کتے کو نکالتے تھے. کہتے تھے اگر کتا ہو تو علم بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر کتا ہو تو عمل بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر کتا ہو اچھی صحبت بھی مل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے اس کتے کو ڈیل کرو، اس نفس کو ڈیل کرو، نفس امارہ. اگر وہ استاد ذوق ایک بہت بڑے اردو شاعر تھے، ان کا شعر ہے اگر شیر ببر مارا
شیر ببر، شیروں میں سے سب سے پاورفل جو شیر ہے اس کا نام ہے بابر. وہ کہتے ہیں اگر شیر ببر مارا تو پھر مارا تو کیا مارا، نہ مارا نفس امارا تو پھر مارا تو کیا مارا. اوپر سے تسبیح نماز اور اوپر سے علم، قال اللہ قال الرسول، اور اندر کتا پالا ہوا ہے. لوگ تو نہیں دیکھ سکتے، لوگوں کے سے تو دھوکہ کر لے گا، لیکن وہ جو کتا ہے وہ ایک دن کاٹے گا ضرور، اور تو بعد میں کسی کو کاٹے گا، سب سے پہلے تجھے کاٹے گا. تو یزید کے اندر جو کتا پل رہا تھا، شمر کے اندر جو کتا تھا، اس کتے نے ان کو اندھا کر دیا کہ میرے سامنے آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، جن کی جوتی چوم لے تو ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن اس کتے نے ان کو اندھا کر دیا تھا. تو ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ اللہ ہمیں علم بھی دے، عمل بھی دے، لیکن اس کتے کو ڈیل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. اور اگر ہم اس کتے کو نہیں ڈیل کر سکتے تو پھر ایک وہ خاص، ویسے اگر کوئی جانور پرابلم کرے تو آپ ویٹ کے پاس جاتے، ویٹ ڈاکٹر جو خاص جانور کا ڈاکٹر رہتا ہے، وہ بڑا لمبا لفظ ہے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں ڈنگر ڈاکٹر. ڈنگر ڈاکٹر، حالانکہ وہ کورس بڑا مشکل کورس ہے جانور کا، لیکن یہ کہ ان ڈاکٹروں میں سے جو کتے کا ڈاکٹر ہے وہ ایک خاص ڈاکٹر ہے. مثلا جیسے عام سرجن ہے وہ ڈاکٹر ہے، لیکن اس بازو کا خاص ہے، دل کا خاص ہے. اسی طرح جو ویٹس ہیں جو جانور کو دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک خاص ڈاکٹر ہے جو کہ کتے کا ماہر ہوتا ہے. وہ کتے کی بھونک سے پہچان لیتا ہے کہ یہ کیا بھونک ہے، اس کی چال ڈال کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو آپ دعا کریں، یا اللہ میں تو اس کتے کو نہیں سنبھال سکتا، تو ایسا بندہ تو مجھے عطا فرما جو میری مدد کرے، میں اس کتے کو سنبھال لوں. یزید نے عمل بھی کیا، علم بھی تھا، صحبت بھی تھی، لیکن اس کتے کو نہیں نکالا. شمر اور یہ جتنے بھی لوگ تھے، ان کے ہاں عمل کی کوئی کمی نہیں تھی، علم کی کوئی کمی نہیں تھی. یہ اہل بیت کی شان میں جتنے بھی علماء آپ کو درس دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں شمر بھی جانتا تھا، ابن سعد بھی جانتا تھا، یزید بھی جانتا تھا، لیکن اس علم کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا ظلم کر لیا. کیوں؟ کتا اندر تھا. تو آپ کا میسج جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ امام حسین کے حقیقی ماننے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کتے کے خلاف اعلان جنگ کیجئے کہ نہیں، اس کو ہم برباد کریں گے، اس کو ہم تباہ کریں گے. لیکن اگر آپ نے اس کو پالے رکھا، اوپر سے حسین حسین کر دیا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس کتے کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو مارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. کیا مقصد؟ یعنی مرنے سے پہلے اس کتے کو مار دو. جب تک اس کتے کو نہیں مارو گے. میں نے پوری دنیا میں سفر کیا، مختلف مسلمانوں سے ملاقات کی، میں نے یہ دیکھا مسلمانوں میں سے سب سے کامیاب ترین قوم وہ ہے جس قوم نے اس کتے کو مارا. اور جس قوم نے اس کتے کو نہیں مارا، بھلے وہ اوپر سے قال اللہ قال الرسول کرے، عالم ہوں، فاضل ہوں، مفتی ہوں، حاجی ہوں، صوفی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک یہ کتا نہیں مرے گا. یہی فلسفہ شہادت ہے. اگر آپ اس رستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو آج سے آپ یہ مہم چلائیں، اور اس مہم کے لیے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ ہم شمر اور ابن سعد اور یزید کے رستے پہ نہیں چلنا چاہتے، ہم اس کتے کو مارنا چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں لیے اسباب پیدا فرما. آپ کے اندر جب یہ خواہش ہوگی،
اللہ عز و جل خود بخود آپ کی پاکیزگی کا اعلان کرے گا، اہتمام کرے گا۔ یہی پاکیزگی کا طریقہ ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ آل ابا کا، صدقہ حضرت فاطمہ کا، اور شہید کربلا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ استو فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس،
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم يا مالك الرقاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. یا الہ العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین جو پڑھا گیا ہے، پڑھایا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، پکایا گیا، کھلایا گیا، یا اللہ اس سارے کا سارا ثواب قبول فرما. یا الہ العالمین اس سارے کا ثواب اپنے محبوب اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہی اس کا ثواب آپ کے اصحاب، اہل بیت عظام، شہدائے بدر، شہدائے احد، تمام غزوات کے شہداء
اور بالخصوص شہدائے کربلا کے تمام شہداء کو عطا فرما، بالخصوص صلاح بالخصوص اس کا ثواب تو سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں شہدائے کربلا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے باطن کی بیماریوں سے نجات عطا فرما، نفس امارہ پہ غلبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں یزیدیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین نور الاسلام کو سدا آباد فرما، یہاں کے علماء ربانین کو سدا آباد فرما۔ یا اللہ جو اس تیرے گھر کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی قبروں کو آباد فرما۔ یا الہ العالمین فلسطین اور پوری دنیا میں جہاں مسلمان مظالم کا شکار ہیں، یا اللہ پردہ غیب سے مدد فرما۔ یا الہ العالمین ہماری نئی نسل کو نظام دجالیت سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں شہادت کا ذوق عطا فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ شہادت پہ عطا فرما۔ ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا سندنا مولانا مرشدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔